کم رہ گئی آپ کی مجبوری کی وجہ سے، اور پھر ساتھ اخلاق کی دولت لے کے آؤ، اللہ کریم ہے، وہ اپنے کرم سے آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیں اخلاق بھی بڑی اہم دولت ہے۔ آسان کیوں نہیں کیا میرا، انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں چومے میرے؟ فرمایا گیا حضور کی محفل ہونا تو پھر گدی تلاش نہ کر، جگہ جوتیوں میں مل جا تو بیٹھ جا، اس لیے کہ اس زمین پہ تاج والے بھی پگڑیاں اتار کے آیا کرتے ہیں۔ یہ ان محفلوں کی عظمتیں ہوتی ہیں، یہ ان محفلوں کی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن کڑوے اتنے کہ ہم کسی کو ہضم کرنے تیار نہیں، سخت اتنے کہ کسی سے نرم لہجے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بھائی جسے کوئی منہ نہ لگایا کرے اسے تم منہ لگا لیا کرو۔ اس لیے فرمایا گیا جو کسی کا ٹوٹا دل جوڑ دے گا اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرما دے گا۔ یار اچھوں سے تو سب بات کرتے ہیں نا، جن کے لہجے خوبصورت ہوتے ہیں انہیں تو سب سننا چاہتے ہیں، جن کی باتوں میں مٹھاس ہوتی ہے انہیں تو ہر طرح برداشت کیا جاتا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا جب کسی ایسے سے بات کی جائے جس سے کوئی بات کرنے تیار نہ ہو۔ اور یہ اخلاق کی دولت ہمیں حضور کی چوکھٹ سے ملتی ہے، حضور کی چوکھٹ سے ملتی ہے۔ ایک جوان کان کھول کے میری بات سنے، شاید میں فری میں جنت نہ بانٹ سکوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جنت اتنی سستی بھی نہیں جتنی سمجھ رکھی ہے۔ جنت سستی ہوتی تو بلال گھوڑے نہ کھاتے، جنت سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے، جنت سستی ہوتی تو حضور کے چچا کلیجہ نکلواتے۔ جنت مشکل ہے تبھی تو اتنی قربانیاں دین کے لیے دی گئی ہیں۔ کان کھول کے میری بات سن لینا میرے بھائی، بس یہ سوچ کے نہ سننا آج تک موبائل میں سنا، آج منہ دیکھ لے بندہ کیسا بولتا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ سارے حضور کے در کا صدقہ ہے، ساری حضور کے در کی خیرات ہے۔ میں کہنے لگا ہوں ذرا سمجھیں، آج کوئی کسی سے 2 منٹ بات کرنے اس لیے تیار نہیں کہ مجھے ٹائم نہیں، میں بڑا بزی بندہ ہوں، مجبوری ہو سکتی ہے، بیمار ہیں آپ، تکلیف میں، کوئی بات نہیں، آپ فری بیٹھے لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ یہ کہتے تھے اسے کون منہ لگائی تو پگلا ہے، اس سے کوئی 2 منٹ بات نہیں کرتا، چل تجھے مدینے لے کے چلے۔ اور مدینہ شریف وہ زمین ہے جس کے بارے میں میرا امام کہتا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل رہا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ہاں سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ بھائی وہ زمین اور عرب کی زمین یہ علماء جانتے ہیں، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے، عرب کے لوگ وہاں کی تپتی ہوئی دوپہری میں دیواروں سے چپک چپک کے چلتے ہیں تاکہ سورج سے جتنا بچا جا سکے اتنا بچ جائے۔ اتنی سخت گرمی، آج اے سی کا دور ہے، آج پنکھے کا دور ہے، لیکن میں حضور کے دور کی بات کر رہا ہوں، ظاہری دور کی، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں کھڑا ہونا تو بڑی بات ہے، سورج کے سامنے ٹکنا مشکل تھا۔ اس دور میں اچانک ایک خاتون آ گئی، حضور کو اشارہ کیا، حضور صحابہ کی مجلس سے اٹھے اور جا کے بات کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں بہت دیر ہو گئی، صحابہ کہتے ہم دیکھتے رہے کب یہ جائے، کب یہ بات ختم ہو، کب جائے کب بات ختم ہو۔ جانتے کہتے حضور پیر بدلے بغیر اس سے بات کرتے رہے تھے، پیر بدلے بغیر۔ آج مجھے بتائیے کس کی گارنٹی ہے جنتی کی؟ ہے کوئی جو یہ کہتے مجھے موت ایمان پہ آئے گی؟ ہے کوئی جو یہ کہتے قبر کے سوالات سے یوں نکل جاؤں گا؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ پوچھتاچھ سے یوں اڑ جائیں گے ہم؟ پتہ ہے کہ میزان پہ عمل رکھے جائیں گے تو نیکی بھاری ہوگی کہ گناہ؟ کچھ نہیں پتا نا، تو پھر عقل کس بات کی ہے، پھر گھمنڈ کس بات کا ہے؟ آج اپنوں کو وقت دینے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس، 3 منٹ اپنوں کی بات نہیں سن سکتے۔ معاف کیجئے گا، ایسے بڑے ہونے سے کوئی بڑا ہونا نہیں کہ آپ کو اپنوں سے ملنے کے لیے نیچے اترنا پڑے۔ آپ ہمیشہ اتنے چھوٹے رہیے کہ جب کبھی اپنوں سے ملنا پڑا کرے تو قدم نیچے نہ لانا پڑا کرے، یہ یاد رکھیے گا، ورنہ یہ تکلیفیں آج معاشرے کو کھاتی جا رہی ہیں، ان چیزوں نے آج معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے۔ مجھے بتایا جائے اللہ نے 5 بھائی بنائے تو 5 برابر تو نہیں ہوتے،
کوئی 50,000 کماتا ہے، کوئی 1,00,000 کماتا ہے، کوئی قسمت سے 5 لاکھ کما رہا ہے، کوئی مقدر سے 10 کما رہا ہے، کوئی 50 لاکھ کما رہا ہے، لیکن ایک ایسا ہے جو صرف ٹھیلا لگاتا ہے. بھائی وہ بھی نہیں کہی، وہ بھی ٹھیلا لگا رہا ہے. مجھے بتاؤ، ایک باپ کے 5 بیٹے، ایک 50 لاکھ کما رہا ہے، ایک ٹھیلا لگا رہا ہے، بتاؤ قصور کس کا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ٹھیلا لگا رہا ہے اس نے کوئی گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو ٹھیلا دیا گیا؟ یا جو ایک سائن سے 50 لاکھ کما رہا ہے اس نے کوئی ایسی نیکی کی تھی کہ اس کے ایک سائن سے 50 لاکھ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. جب سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تو پھر یہ فرق کس لیے؟ تو فرمایا گیا یاد رکھنا، خدا کسی سے لے کے آزماتا ہے اور خدا کسی کو دے کے آزماتا ہے. کسی سے لے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو بولے کسی کو دے کے آزمایا جاتا ہے. تیری میری خوراک کتنی؟ 1 روٹی 2 روٹی 3 روٹی 5 روٹی 10، بس. اگر بندہ کما رہا ہے 50 روٹیوں کا تو پھر سوچنا تو بنتا ہے نا کہ میری خوراک تو 10 روٹی تھی، اللہ نے 50 کا پیسہ کیوں دیا؟ اگر یہ خیال آئے پھر مڑ کے رشتہ داروں کو دیکھو، پھر مڑ کے خاندان کو دیکھو، پھر پڑوس کو دیکھو، پھر لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھو. اگر تیرے دروازے پہ کوئی ضرورت مند رہتا ہے کبھی ایک وقت کا کھانا اسے بھی کھلا دیا کرو. اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے کبھی اس کے بھی کام آ جایا کرو. اگر تمہارے پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس دوا کے لیے پیسے نہ ہو تو اپنے بچوں کے برگر پیزے چھوڑ کر کے کبھی کسی غریب کو دوا بھی دلوا دیا کرو. لیکن ہو کیا گیا کہ ہم اپنی کمائی کی کثرت کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں، فن سمجھ کر کے اس کو تجوری میں اکٹھا کرتے ہیں. وہ تمہیں خدا کا واسطہ اللہ قادر مطلق ہے، جیسا وہ دینا جانتا ہے ویسا لینا جانتا ہے. اگر دینے پہ آتا ہے چپر پھاڑ کے دیتا ہے، اگر لینے پہ آتا ہے چمڑیاں اکھیڑ کے لے لو. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے درد کو سمجھیں، ہم اپنے ضرورت مند بھائی کو دیکھیں. قسم خدا کی یہ بہت بڑی نیکی تھی، لیکن نہیں جی، آج تو بوٹی اپنے گھر کھاتا ہے اور خلال پڑوسی کے سامنے جا کے کرتا ہے. کیوں کہ آج پائے توڑ کے آ رہا ہوں، آج پائے توڑے، آج میں نے چکن کھایا، آج میں نے مٹن کھایا. اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم نے اگر ہڈی والا گوشت کھایا ہو تو اپنے دسترخوان کی ہڈی اپنے دروازے پہ ڈالو. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو اور اس کے بچوں کی نگاہ ہڈیوں پہ پڑ گئی اور ان کا دل اگر کہہ گیا کاش ہم بھی گوشت کھاتے اور بچوں کے باپ کی حیثیت نہیں ہوئی گوشت کھلانے کی، تو فرمایا غریب کا دل ٹوٹ جاتا. ہمارا اسلام تو پڑوسیوں کے سامنے ہڈی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. ہم تو خلال اس لیے کرتے ہیں تاکہ میرے چرچے ہونے چاہیے، اس کے دسترخوان کا اعلیٰ کھانا ہوتا ہے، اس کے بچے اچھے سے اچھے کھایا کرتے ہیں. وہ تمہیں خدا کا واسطہ حضور کے دیے ہوئے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، پہچانے ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. آج حالات یہ ہے کہ ناموری کے لیے ہم کروڑوں روپے بیٹوں کی شادیوں میں تو اڑا دیا کرتے ہیں، لیکن ضرورت مند لوگ جا کر کے ہاسپٹل میں دیکھو 2 روپے کی دوا کے لیے ترستے رہتے ہیں. کاش انہیں وقت پہ پیسہ مل جاتا، شاید کسی کو ہارٹ کی گولی مل جاتی، کسی کا برین ہیمریج ہونے سے بچ جاتا، کسی کی کڈنی بچ جاتی. لیکن کرے کیا؟ ہمیں صرف اپنا نظر آیا، اس لیے قوم کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے اور ہم نے ساری جنت صرف مسجدوں میں جا کے ڈھونڈی ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ مسجدوں میں بھی جایا کرو، لیکن کبھی کبھی ہاسپٹل چلے جایا کرو. ہو سکتا ہے تیرے 100 روپے سے کسی غریب کی جان بچ جائے. خدا کی قسم اگر ایسا ہو گیا کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن کانفرنس. یہ ایک رسم چل رہی ہے اور اگر پہلی بات تو کرتے ہی نہیں، اور کرتے بھی یہ تو ذلیل کرتے ہیں ذلیل. 2-3 فون محمد علی بھائی آئے کہ آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کہا ہم اجتماعی شادی کریں گے. اس بار اجتماعی شادیاں کریں، اچھی بات ہے، لیکن
کچھ اگلے ہی دن نا، جس دن اجتماعی شادی تھی، فون پہ اب تو ساری خبریں چلتی، فوٹو آ گیا اخبار، 20 بچیاں دلہن بنی، ان 20 بچیوں کے فوٹو تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو اجتماعی نکاح کی لوگ رسمیں کرتے ہیں نا، رسمیں کیوں؟ تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے، یہی تو نیت ہوتی ہے۔ بولے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن آپ فوٹو دیکھو نا، قسم خدا کی ایک بچی کا منہ پر نہیں تھا اٹھا ہوا۔ آپ ہمیں بتائیں، کبھی کسی غریب کو ذلیل کرنے سے پہلے ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اسی لائن میں کل میری بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے؟ آج جو یہ غریب لڑکے دولہا بنے ہیں، اس میں میرا بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ کے لیے بعید نہیں؟ سمجھے ذرا، سوچے، اللہ قادر مطلق ہے۔ اگر کسی کی بات ناگوار گزر جائے نا، تو جب وہ زمین میں گھسیڑتا ہے نا، تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آج اخلاق نہیں ہمارے پاس۔ پہلی بات تو مدد کرنے تیار نہیں، اور کرتے بھی ہے تو ذلیل کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ آ رہا ہے رمضان شریف کا مہینہ، بٹیں گے افطاری امیروں کی چوکھٹ پہ، لگے گی لائن غریبوں کی غربت کا، بنے گا تماشا۔ بچیوں کو 2-2 گھنٹے دھوپ میں بٹھایا جائے گا، بیمائیں آ کے صبح سے لائن میں رکھ جائیں گی۔ سیٹھ صاحب سحری کھا کے جب سوئیں گے نا، تو 12 بجے سے پہلے اٹھیں گے نہیں۔ وہ اس لائن میں کتنی غریب بچیاں بیٹھے بیٹھے تھک گئی، اس امیر زادے حرام خور کو کیا پتا ہے؟ مت بانٹ ایسی افطاری، نہیں چاہیے تیرے گھر کا ایسا راشن جو کسی غریب کی غربت کا تماشا بنائے۔ بٹیں گے کپڑے غریبوں کو، کوئی کہے گا سیٹھ صاحب کی طرف سے افطاری کا پیکیج ہے، کوئی کہے گا فلاں امیر کی طرف سے افطاری کا انتظام ہے، کوئی کہے گا فلاں کی طرف سے یہ سحری کا انتظام ہے۔ تجھے کیا پتا ہے؟ تم جانتے ہو، ہم نے دیکھا ہے جب کسی غریب کو افطاری کا سامان دیا جاتا ہے یا سحری کے پیکج دیے جاتے ہیں، ان ماؤں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی آیا کرتے ہیں، ان ماؤں کے ساتھ ناسمجھ بچے بھی آتے ہیں، لیکن اتنا تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں غیرت آ رہی ہے۔ ایک تصویر، ایک ویڈیو دیکھی، قسم خدا کی پیر کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ کفیل بھائی، اللہ کسی کو اتنا امیر نہ کرے کہ جب وہ غریب کی غربت کا تماشا بنائے۔ 2 بچے بھوکے کھڑے تھے، کسی نے دینے کے لیے کچھ ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، جب بچوں نے لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا، ایک بچی کی نگاہ کیمرے پہ پڑ گئی۔ بہن بھائی کھڑے تھے، جیسی کیمرے کو دیکھا، بہن نے اس تحفے سے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، منہ موڑ کے چلے گئے۔ میں سوچنے لگ گیا، یا اللہ، ان بچوں کو بھی غیرت آتی ہے، لیکن ان بے غیرتوں کو غیرت کیوں نہیں آئی؟ جب بچی کے سامنے کیمرہ آیا، اس نے منہ پھیر لیا اور اس نے یہ سوچا ہوگا ہم فاقے تو رہ سکتے ہیں لیکن عزت کا سودا نہیں کریں گے۔ خدا کے واسطے کسی کی عزت کو پامال نہ کرنا، اگر دینا ہے رات کے اندھیرے میں دینا، اللہ تیری قبر کے اندھیرے کو اجالے میں بدلنا ہے۔